اور میرا سب دوست سے ریکویسٹ ہے کہ ایسی چیز کو گروپ سے نکال دیں، بلاک کر دیں. 100 آئے 100 گئے ایسے بندے ٹھیک ہے، لیکن انجینئر صاحب جو ہے جن کا مشن ہے وہ کھڑا رہنا چاہیے. السلام علیکم. میرا جو اختلاف ہے نا، وہ ایشوز تو دوسرے بھی ہیں لیکن ان کو میں ڈسکس نہیں کر سکتا. میرا ان سے دینی طور پر، نظریاتی طور پر دینی لحاظ سے اختلاف ہے. تو دینی لحاظ سے ہی میں ان کو، کیونکہ دین کا کام کر رہے تھے تو میں سپورٹ کر رہا تھا. تو اب دینی لحاظ سے ہی میں ان سے جو ہے اللہ تعلقی بھی کر سکتا ہوں. میں دیکھوں کہیں پہ وہ غلط ہے اور میں پھر ان کو غلط نہ کہوں. کیوں کہ میرے وہ فیوریٹ ہے. بھائی میرا فیوریٹ کوئی نہیں ہے، میرا فیوریٹ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. ٹھیک ہے، اور یہی تعلیم تو وہ انجینئر صاحب دیتے ہیں. جی السلام علیکم دوستو، میں نے ابھی ایک ویڈیو دیکھی ہے فیس بک پر. وہاں پر میرے خلاف ایک گھناؤنی سازش جو ہے وہ کی گئی ہے، اور وہ ہمارے ہی لاہور کے ہیں جو ایک وکیل صاحب، ان کو افسوس کے ساتھ میں وکیل کہنا پڑ رہا ہے، ادروائز وہ ایسا وکیلوں والا انہوں نے آج تک کام میری نظر میں جو ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی کیا ہے ایسا کوئی کام. وہ آج تک جو ہے نا وہ صرف مفروضوں پہ اور فرضی کہانیاں جو ہے نا وہ سناتے رہے ہیں، اور اسی طرح مفروضوں سے نا انہوں نے مجھے بھی غدار ڈکلیئر کر دیا ہے. جی لیگل ٹیم میں غدار، انجینئر مرزا کی لیگل ٹیم میں غدار جو ہے نا انہوں نے مجھے ڈکلیئر کیا ہے. تو اس کی وضاحت جو ہے نا میں آپ کے سامنے کرنا چاہ رہا ہوں، اور ود پروف سارا. اب میں آپ کے سامنے سارا ثبوت لے کے آؤں گا. جی اس نے کس حیثیت سے مجھے لیگل ٹیم میں غدار ڈکلیئر کیا ہے، اور دوسرا اس نے کیسے مجھے کہا ہے جی یہ لیگل ٹیم کا جو ہے نا ممبر نہیں تھا. اچھا یہ جی لیگل ٹیم جو ہے انجینئر مرزا اس کا گروپ ہے، علی مرزا لیگل ٹیم راولپنڈی، 25 اس میں ممبرز ہیں، اور یہ ساری اس کی ہسٹری ہے. یہاں پر میں نے گروپ لیو کر دیا تھا، اور یہ وائس نوٹس ہیں جو اینڈ میں نے کیے تھے گروپ لیو کرنے سے پہلے. یہ بھی میں آپ کو سناؤں گا اینڈ میں ویڈیو میں، لیکن اس سے پہلے میں آتا ہوں شروع میں کہاں سے جو ہے نا اس کو، تاکہ شروع سے میں آپ کو ساری سٹوری یہ سناؤں. تو اس گروپ میں جو ہے نا مجھے یہ جو میں ایلیگیشن مجھ پہ لگایا کہ جی یہ تو لیگل ٹیم کا ممبر ہی نہیں ہے. یہ گروپ دیکھیں، لیگل ٹیم کے گروپ کے ممبر کی حیثیت سے میں اس میں ایڈ ہوں، اور یہاں پر جو ہے نا ساری وہ جو چیزیں ہوئی ہیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ راجہ طاہر ایوبی صاحب نے ایک وائس میسج کیا ہے گروپ میں کہ جو دوست لاہور سے جانا چاہ رہے ہیں یا جہاں سے بھی جانا چاہ رہے ہیں راولپنڈی کے، وہ بتا دیں، کنفرم کر دیں تاکہ ان کو میں آگے نام فارورڈ کر دوں. تو میں نے کنفرم کیا کہ میں نے لاہور سے جانا ہے، حالانکہ میری طبیعت خراب تھی، اور پھر بھی میں نے اس بندے کی توحید کی کام کی وجہ سے قدر کرتا ہوں، اور اس نے جو شان رسالت کو اجاگر کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راغب کیا ہے لوگوں کو، تو اس لیے میں اس کو جانے کا ارادہ کیا پختہ. تو میں نے کہا 2-3 وکلا میرے ساتھ مزید جو ہیں وہ جانا چاہتے ہیں. تو وہ وکلا میرے بھائی تھے جو ہے نا وکیل بھی ہیں، تو وہ بھی جانا چاہ رہے تھے ملاقات کے حوالے سے. لیکن بعد میں جو ہے نا وہ جب ڈسکشن ہوئی اس بارے میں، تو جو ہے نا وہ طاہر صاحب نے کسی دوست کے تھرو یہ پیغام دیا کہ ابھی صرف لیگل ٹیم کے وہی ممبرز انوائٹڈ ہیں جو جنہوں نے کیس پروسیڈ کیا، جنہوں نے انجینئر مرزا صاحب کے کیس میں ان کی، جب وہ جیل میں تھے تو ان کی رہائی کے لیے آواز اٹھائی، قانونی معاونت فراہم کی، جو بھی کچھ کیا، جنہوں نے رول پلے کیا، صرف وہی انوائٹڈ ہیں. کیونکہ ان کی کوئی اپنی ایک علیحدہ سے ایک میٹنگ اس میں اس طرح کی جو ہے نا ہونی ہے. تو اس کے بعد جو ہے نا ہم لوگ تیار ہوئے. تو آگے جو ہے نا پھر میں نے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ اوپر میسج میں نے ایک چھوڑا ہے: لاہور کے تمام دوست آپس میں رابطہ کریں. اور کیونکہ ہم 4 لوگ تھے ٹوٹل لاہور کے، تو میں نے کہا ہم اکٹھے چلے جائیں گے. میری طبیعت خراب تھی، میں ایسے گاڑی ڈرائیو نہیں ہونی تھی، تو میں نے کہا یار اگر میری گاڑی میں کوئی اور ساتھ جا رہا ہے تو وہ ڈرائیو کر لے گا، یا کوئی اور جا رہا ہے اپنی گاڑی لے کے تو وہ مجھے ساتھ انگیج کر کے لے جائے، تاکہ کیونکہ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی. تو پھر میں اپنی گاڑی میں مجھے جانا پڑا، تو میں اپنے بھائی کو ساتھ لے گیا، وہ ڈرائیو کر کے لے گیا تھا. تو بات یہ ہے کہ یہ ساری آپ کے سامنے ہسٹری ہے. یہ جس طرح کنورسیشن ہوئی، ہم لوگ ریڈی ہوئے، اور یہ 25 دسمبر کی جو ہے نا کنورسیشن شروع ہوگی. یہ صبح کی جو ہے نا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 7 بجے میں نے میسج کیا ہے کہ مووڈ آن وارڈز. یہاں سے میں روانہ ہو گیا تھا اپنے گھر سے. تو یہ جو ہے اس کے بعد جو ہے میں 11 بجے وہاں پہنچا ہوں جہلم. اس کے بعد ہم 6 بجے وہاں سے فری ہوئے. 6 بجے کے بعد جو ہے نا اس کے بعد یہ میں نے میسج جب اس میں دیکھا ہے گروپ میں 7:30 بجے کے بعد، تو یہ جو ہے نا، اچھا یہاں پر نا ایک دوست نے تصویریں شیئر کی تھی جو ہے نا کہ جو انجینئر مرزا صاحب کے ساتھ جو ہے نا سب دوستوں نے بنوائی تھی. تو نیچے ایک وہ کمنٹ ایک بھائی نے کیا تھا کہ باقی دوستوں کے پاس جو تصویریں ہیں وہ بھی شیئر کر دیں. تو نیچے میں نے کمنٹ کیا، میں نے 2 ادھر جو ہے نا میسج کیے تھے، دونوں راجہ طاہر ایوبی صاحب نے جو ایڈمن ہیں گروپ کے، انہوں نے ڈیلیٹ کر دیے. اب فرسٹ کمنٹ میں نے کیا لکھا تھا جو ڈیلیٹ کیا ہے، اور دوسرے کمنٹ میں نے کیا لکھا تھا، یہ دونوں میں میسج آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کیونکہ حقیقت سامنے لانا جو ہے نا وہ بہت ضروری ہو چکی ہے. کیونکہ میرے پاس جو میرے خلاف جو غلط ایلیگیشن لگائے گئے ہیں ان کو میں غلط
ثابت کرنا چاہ رہا ہوں. پہلے کمنٹ میں نے یہ لکھا تھا شکر ہے اس بد اخلاق بدتمیز بد تہذیب بد مزاج انسان کے ساتھ میری تصویر نہیں بنی. میں لاکھ شکر ادا کرتا ہوں. اور اگر بنی بھی ہوتی تو میں وہ کہیں اپلوڈ نہ کرتا, کیونکہ میں اس کی جو حقیقت ہے وہ میرے سامنے واضح ہو چکی ہے کتنا یہ بد اخلاق ہے. اب دوسرے جو میسج ہے اس میں نے کیا لکھا تھا, اس میں نے یہ لکھا تھا کہ جو ہے نا وہ میں نے لیگل ٹیم جو ہے گروپ ممبرز ہیں ان سب کو میں نے یہ اس بارے میں اظہار خیال کیا کہ میں نے کہا یار یہ اس نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے. بلایا تو ہمیں گیا تھا اور ہمیں تو ٹائم ہی نہیں دیا گیا, ہمیں وہاں تماشائی بنا کے بٹھا دیا گیا. اور راجہ طاہر ایوبی صاحب تھے, ان کو تو چیئر تک نہیں ملی, وہ پیچھے جو ہے نا کونے میں سب سے اینڈ میں جو ہے نا وہاں کھڑے رہے. 1 گھنٹے تک میں نے دیکھتا رہا ہوں, بلکہ ہمیں تو آگے چیئر بھی مل گئی تھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وکلا کو ڈیگریڈ کیا گیا ہے. اور کیا کہا انجینئر نے کہ جی میں نے آپ کو بلایا تو میں نے سوچا میں اس کو بھی ساتھ بلا لوں ارشاد بھٹی کو, اور آپ بھی دیکھ لیں جی کیسے پوڈ کاسٹ ہوتی ہے, کس طرح ہم یہ سیٹ اپ ہوتا ہے اکیڈمی کا, اور یہ ہم کس طرح شوٹ کرتے ہیں. اللہ کے بندے ہم کوئی بچے ہیں یار, ہمیں ان چیزوں کا نہیں پتا, اور ہم کیا اتنی دور سے جو ہے نا یہ چیزیں دیکھنے کے لیے آپ کے پاس آئے ہیں. اور پھر میری تو طبیعت چونکہ خراب تھی نا, میں ادھر ہمارے وہ امیر صاحب تھے باہر وہ بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے مجھے پیناڈول دی, میں وہ لے کے جو ہے آرام کرنے لگ گیا. بلکہ ابرار بھائی جو ہے نا اکیڈمی کے جو مینیجر ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ آپ دھوپ میں اوپر آرام کریں, لیٹ جائیں, موسم چونکہ خراب ہے تو آپ کا جو ہے نا وہ طبیعت ٹھیک ہو جائے گی. میں ادھر اوپر آرام کرنے لگ گیا. جب میں واپس آیا آدھے گھنٹے پونے گھنٹے بعد تو میں دیکھا پوڈ کاسٹ بھی ختم ہو چکی تھی, اور تمام وکلا دوست جو ہے نا وہ تصویریں بھی بنوا چکے تھے اپنی جو ہے نا اکیلے کے جو بھی ہے. تو میں نے پوچھا کہ یار کیا اس نے سارے ٹائم میں آپ لوگوں نے, تو دوستوں نے بتایا کہ ہم صرف بیٹھے رہے, جس طرح پوڈ کاسٹ میں جو ہے نا وہ پوڈ کاسٹ کرتے رہے, ہم بیٹھے رہے, کچھ نہیں, ہم سے کوئی بات چیت نہیں ہوئی, ہم سے کوئی جس طرح ہم کو کوئی اسپیسیفک ٹائم نہیں دیا گیا. اور اس طرح جو ہے نا مجھے بڑا افسوس ہوا اس بات پہ. اور دوسری بات جو میری تصویر نہیں بنی نا, یہ ایشو بنا رہے ہیں کہ جس کی تصویر نہیں بنی اس لیے یہ جو ہے نا خلاف ہو گیا ہے. بھائی میں اس کے ساتھ تصویر اپنی توہین سمجھ رہا ہوں, میں تو شکر ادا کر رہا ہوں کہ میری تصویر نہیں بنی اس کے ساتھ. آپ کی سوچ کو سلام ہے کہ جو اس بندے کے ساتھ تصویر کھنچوا کے آپ فخر کر رہے ہو اس ایسے بدتمیز انسان کے ساتھ. مجھے تو حقیقت اس کی تب پتہ چلی ہے جب اس نے اپنے والد کے ساتھ بدتمیزی کی ہے, وکلا کے ساتھ بدتمیزی کی ہے, جب انہوں نے نصیحت کی کہ یار آپ تھوڑا خیال کرو, آپ دوبارہ اس طرح کے اس میں نہ پھنس جانا, اس طرح کی جو بے احتیاطی آپ دوبارہ نہ کرنا. تو اس پر وہ اس قدر جو ہے غضبناک ہو گیا اور اپنے حجرے میں تیزی کے ساتھ بھاگ گیا. تو مجھے تو یہ بڑا جو ہے نا میں سوچنے پر مجبور ہو گیا. سارے راستے میں یہ سوچتا آیا ہوں پھر کہ یار یہ اس کی ساری باتیں جو اس نے کی تھی میں نے ساری وہ اپنے ریپلے کی اپنے مائنڈ میں, پھر میں نے قرآن و حدیث سے ان کو پرکھا. میں نے کہا یار یہ تو بندہ بڑا اگینسٹ جا رہا ہے, قرآن و حدیث کی جو ہے نا وہ عمل نہیں کر رہا. اور جہاں تک اخلاق کی بات ہے میں تو اس سے بدزن ہو گیا. میں نے کہا اس بندے کے ساتھ شکر ہے اللہ تعالیٰ تیرا کہ میری تصویر نہیں بنی, اور میرے ساتھ اچھا ہوتا ہے. میں جب کوئی چیز مس ہو جاتی ہے میں سوچتا ہوں کہ یار اس میں کوئی بھلائی ہوگی, اور بعد میں وہ میرے سامنے آ جاتی ہے, اور وہی ہوا. تو میں دوستوں کو ہی بتا رہا تھا جو گاڑی میں میرے ساتھ موجود تھے, میں نے کہا دیکھ لو یار, میں کہہ رہا تھا نا کہ اس میں کوئی بہتری ہوگی, تو وہی کام ہوا. تو بات یہ ہے کہ میرے سامنے حقیقت واضح ہوگی, اور میں نے اسی ٹائم جو ہے نا گروپ میں میسج کر دیے تھے. تو فوری طور پہ طاہر ایوبی صاحب کی مجھے کال آئی, وہ کہتے ہیں یار میں خود پریشان سارے رستے آیا ہوں, ہم دوست یہی چیز ڈسکس کرتے آئے کہ اس نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے. بلایا تو ہمیں گیا تھا اور ہمیں پتہ تک نہیں تھا کہ ارشاد بھٹی بھی آ رہا ہے, اور ہمیں تو ٹائم ہی نہیں دیا گیا کہ جس طرح سے ہم اسپیشلی راولپنڈی کون سا نزدیک ہے, جہلم آئے ہیں, میں لاہور سے گیا ہوں, سارے دوست کس طرح وہاں پہنچے سردی میں دھند میں. تو بات یہ ہے کہ اس طرح سے ان کو وکلا کو ڈیگریڈ کیا گیا, وکلا کو تماشائی بنا کے وہاں بٹھایا گیا. صبح 11 بجے وہاں پہنچے, 6 بجے تک جو ہے نا اس طرح جو ہے, اور اس شخص کی بدتمیزی دیکھنے وہاں پہنچے تھے, جس طرح سے یہ بد اخلاقی سے بات کرتا ہے دوسروں کے ساتھ, اپنے والد کے ساتھ جو اس نے بدتمیزی کی بد اخلاقی کی, سب جو ہے وہ مجھے بتا رہے تھے. بلکہ بعد میں بھی منتظمین جو ہے نا اکیڈمی کے جو لوگ تھے وہ بتا رہے تھے کہ اپنے والد کی وجہ سے وہ غصے ہوا تھا, والد کی وجہ سے اس نے بدتمیزی کی تھی. تو ایسے انسان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی برات کا اظہار کیا ہے کہ اس بد اخلاق انسان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. تو میں اس وجہ سے, اگر میرے ویسے تو اختلافات پہلے بھی تھے کہ میرا خیال تھا کہ اس کے سامنے رکھوں گا, لیکن یہ سنتا ہی کسی کی نہیں ہے. وہاں اس کو وکلا نے نصیحت کرنے کی کوشش کی, ان کی نہیں سنی, ان کو آگے سے سنا دی. تو میں نے یہی بہتر سمجھا کہ یار اس بندے سے لا تعلقی کر لی جائے, اور اس کے اگینسٹ اگر کوئی اختلافات ہے تو اس کے سامنے تو یہ بات بھی نہیں نا اپنی سنتا کسی کی.
تو میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں اس کے اگینسٹ جو بھی میں اختلافات ہیں ان کو میں لوگوں کے سامنے رکھوں گا، سوشل میڈیا پہ رکھوں گا، اور دوسرا اس سے لا تعلقی کا اظہار کروں گا، کیونکہ میں ایسے بد اخلاق انسان کے ساتھ کسی قسم کی وابستگی نہیں رکھ سکتا، میں اس کے طرفدار نہیں ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ نیکی کے کاموں میں ساتھ دو، مدد کرو، اور برائی کے کاموں میں الگ ہو جاؤ۔ تو اس لیے میں اس قدر جو برائی کا کام ہے، بد اخلاقی بہت بڑی برائی ہے، یہ ایسی برائی ہے جو ساری نیکیوں کو، ساری اچھائیوں کو کھا جاتی ہے۔ تو اس طرح کی بد اخلاقی میں اس کا ساتھ نہیں دے سکتا، اس کی حمایت نہیں کر سکتا، تو میں اس لیے علیحدہ ہو گیا۔ تو لہٰذا میں نے جو ہے نا وہ گروپ میں میسج کر دیا، جس کے بعد جو ہے نا یہ ایک دوست ہیں، انہوں نے وائس میسج کیا ہے میرے اگینسٹ، وہ میں آپ کو سناتا ہوں انہوں نے کیا کہا ہے اور کس طرح کی باتیں کی ہیں، اور پھر اس کے جواب بھی میں نے اس کو دیا ہے وائس میسیجز میں، وہ بھی آپ کو پھر میں سناتا ہوں۔ جی السلام علیکم ٹو ایوری گروپ ممبرس۔ دیکھیں میں نے یہ میسج دیکھے ہیں بھائی کے، مجھے فارورڈ ہوئے ہیں۔ اب بات ایسے دیکھیں، انجینئر صاحب جتنے ماشاءاللہ آپ بڑے عالم دین ہیں، انہوں نے ہم لوگوں کو اپنے اکیڈمی بلا کے عزت دی، ہمیں رسپیکٹ دی، ہمیں کھانا کھلایا، چائے پلائی، سویڈش کھلائی، پھر اتنا ٹائم دیا، اور براڈ کاسٹ بھی ہمیں دکھایا لائیو، اور کھلی گپ شپ لگائی، نماز پڑھائی اپنے ساتھ، ٹھیک ہے جی۔ اور ان کے والد صاحب نے اتنی عزت دی، ان کے سٹاف نے اتنی رسپیکٹ دی۔ سر دیکھیں بات ہے کہ اتنی وہ عزت دینے والے لوگ ہیں، اتنے زبردست لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح ان کے بارے میں باتیں کرنا کہ جی وہ ایسے ہیں تو ایسے ہیں، یہ بڑی غیر مناسب اور میرا خیال ہے گری بات اس بھائی نے کی ہے۔ تو تھوڑا سا انسان کو حیا شرم ہونی چاہیے میرے خیال ہے، ٹھیک ہے جی۔ میں ٹوٹلی اس بات کو کنڈیم کرتا ہوں، اور بات کو میں نے برا سمجھا اس بات کو۔ بالکل ایسی بات جی صاحب غور بھی نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ وہ ہمارے استاد ہیں، ہمیں اپنے استاد کی عزت کی دفاع کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص ایسی بات کرتا ہے تو اس کو فوراً گروپ سے نکال دیں، ڈیلیٹ کر دیں، بلاک کر دیں، تاکہ دوبارہ ہمارے گروپ کا ایسا نہ بن سکے۔ ہم ٹھیک ہے اس کی باتیں، اس کی اپنی رائے ہوگی، لیکن مہربانی کر کے ہمارے ساتھ ہمارے گروپ میں ایسی بات نہ کرے، بیکاز ہم انجینئر صاحب کے شاگرد ہیں، وہ ہمارے استاد ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور ہم اپنے ہم وہ شاگردی کیا جو اپنی استاد کی عزت نہ کرا سکیں، لہٰذا ایک عالم دین جو اتنا بڑا کام کر رہے ہیں، جو آپ کو عزت دیتے ہیں، اپنے پاس بلا کے آپ کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، آپ سے بات کرتے ہیں بھائیوں کی طرح، ان کو عزت دے، ان کو رسپیکٹ دے، اور ان کے دفاع کے لیے کھڑے ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اس قسم کی فضولیات باتوں کو پیچھے مت جائیں، اور میرا سب دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ ایسی چیز کو گروپ سے نکال دیں، بلاک کر دیں۔ 100 گئے ایسے بندے، ٹھیک ہے، لیکن انجینئر صاحب جو ہے جن کا مشن ہے وہ کھڑا رہنا چاہیے۔ السلام علیکم۔ اچھا، اس بھائی کے جس نے میرے خلاف بات کی ہے وائس میسج میں، اس کی حمایت کتنے لوگوں نے کی ہے گروپ میں؟ صرف 3 لوگوں نے اس کو لائک کیا ہے، اور باقی اس کے ممبرز کتنے ہیں گروپ میں وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، جنہوں نے اس کے بات سے اتفاق نہیں کیا بلکہ میری بات سے اتفاق کیا تھا، کیونکہ سب لوگوں کے ساتھ ہوا ہے جو ہوا ہے، میرے ساتھ کوئی بلکہ میرے ساتھ نہیں ہوا، ان لوگوں کے ساتھ ہوا ہے۔ یہ دیکھیں اس میں 25 ممبرز ہیں اس گروپ میں، اور صرف 3 لوگوں نے جو ہے نا وہ اس کی حمایت کی ہے، باقی سارے جو ہے نا وہ پریشان ہیں، اور اس بات کے انجینئر کے اس رویے کی وجہ سے جو ہے نا وہ پریشان تھے۔ تو اس بات کو جو ہے نا، اب اس میں نے کیا جواب دیا اس بھائی کو، اور پھر میں نے گروپ لیو کیا ہے، اس سے پہلے میں نے کیا باتیں ہوئی ہیں ہماری، وہ ساری کنورسیشن بھی میں آپ کو سناتا ہوں ذرا، وہ آپ سن سکتے ہیں، اور آپ کے سامنے حقیقت واضح ہو جائے گی میں نے کس وجہ سے گروپ کو چھوڑا، اور یہ اصل وجہ کیا تھی۔ جی نبیل بھائی، میں سلام پیش کرتا ہوں آپ کی اس بات کو۔ آپ نے ماشاءاللہ کتنی بڑی بات کی ہے، کتنی بڑی آنر ہے، آپ کو وہاں پہ بلا لیا اور آپ کو دکھا دیا کہ کس طرح پوڈ کاسٹ ہوتی ہے، کس طرح اکیڈمی میں بیٹھا جاتا ہے تماشائی بن کے، اور اس طرح، ٹھیک ہے۔ تو کرنے کو میرے پاس باتیں بہت سی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ اسی کو عزت سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کھانا آپ کو کوئی کھلا دے، یہی عزت ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو باقی دیکھیں اکیڈمی کے سارے لوگوں نے مجھے بہت عزت دی، پیار دیا، اور بہت اچھے تھے سب، میں سب کو یاد رکھوں گا۔ میرا جو اختلاف ہے نا، وہ ایشوز تو دوسرے بھی ہیں، لیکن ان کو میں ڈسکس نہیں کر سکتا۔ میرا ان سے دینی طور پر، نظریاتی طور پر، دینی لحاظ سے اختلاف ہے، تو دینی لحاظ سے ہی میں ان کو، کیونکہ دین کا کام کر رہے تھے تو میں سپورٹ کر رہا تھا، تو اب دینی لحاظ سے ہی میں ان سے جو ہے اللہ تعلقی بھی کر سکتا ہوں، اس میں کوئی آپ باقی جو اصل بات ہے نا، وہ بہرحال آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہے، جس وجہ سے میں ایسا کرنے پر مجبور ہوا ہوں۔ خیر وہ آپ لوگوں کے سب کے سامنے آ جائے گی، اور میں اور صاحب علم صرف انجینئر صاحب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی علم دیا ہے، ہمیں بھی ٹھیک ہے نا، ہر بندے کو ہی علم حاصل کرنا فرض ہے۔ تو بات ایسے ہے کہ میں شخصیت پرستی کا قائل نہیں ہوں، میں تو ایک اللہ کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قائل ہوں، ٹھیک ہے نا۔
اللہ کے حکم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے بجا آوری کرنا، اس پر اس کے مطابق زندگی میں عمل کرنا، یہ ہمارا جو ہے نا ہمارے لیے آئیڈیل ہے اور کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو بات یہ ہے کہ میرا بہت کلیئر ہے کنسیپٹ اسلام کے حوالے سے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ باقی آپ بھائی ہیں، آپ لوگ اچھے ہیں اور آپ لوگوں نے بڑی اچھی ایفرٹ کی ہے۔ انجینئر صاحب جس کیس میں بے گناہ تھے، ناحق پھنسے تھے، اور آپ لوگوں نے ساتھ دیا، بہت بہادری کا کام دیا، میں اس چیز کو ایڈمائر کرتا ہوں، اور اس چیز پر جو ہے کوئی مطلب کوئی افسوس بھی نہیں ہونا چاہیے، میں اس چیز کے حوالے سے نہیں کہتا۔ لیکن جہاں دیکھیں، جہاں وہ صحیح تھے ان کو ہم نے صحیح کہا، ان کا دفاع کیا، اپنی خطرات مول لیے، لوگوں کی دھمکیاں سنی، دھمکیاں برداشت کی، اور لوگوں کی گالیاں سنی جو کبھی زندگی میں نہیں سنی تھی، ٹھیک ہے، اور وہ کیا جو ہو سکتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر میں دیکھوں کہیں پہ وہ غلط ہے اور میں پھر ان کو غلط نہ کہوں، کیوں کہ میرے وہ فیوریٹ ہے؟ بھائی میرا فیوریٹ کوئی نہیں ہے، میرا فیوریٹ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، ٹھیک ہے، اور یہی تعلیم تو وہ انجینئر صاحب دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بات یہ کہ انسان جو ہے نا وہ کوئی پرفیکٹ نہیں ہوتا، تو انسان وہی ہے جو اپنی اصلاح کر لے، دین کے دائی کو دین کے مطابق ہی ہونا چاہیے، بات یہ ہے۔ اگر دین کا دائی دین کے مطابق نہیں نہ ہوگا تو وہ دین میں خرابی کا باعث بن سکتا ہے، تو یہ انجینئر صاحب سے بہتر اور کون سمجھ سکتا ہے۔ باقی جو آپ یہ بات کر رہے تھے جی گروپ سے ریموو کر دیں، تو بھائی میں تو آلریڈی لیو کر چکا ہوں میں تو دیکھیں نا، یہ جو آپ لوگوں کو جوڑتی نا، یہ سوچ ہوتی، نظریہ ہوتا ہے، عقیدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب وہاں پہ اختلاف آ جائے نا علمی طور پر یا عملی طور پر، تو پھر وہاں وہ ڈسکنیکشن ہو جاتا ہے۔ تو اس میں کوئی کسی کو برا ماننے والی بات نہیں ہے، آپ سب میرے بھائی ہیں، سب بہت اچھے ہیں، سب نے بہت پیار دیا، عزت دی، اور میں بھی سب کی رسپیکٹ کرتا ہوں۔ تو باقی فی الحال یہ گروپ جو ہے چونکہ میں ان کی لیگل ٹیم کا ممبر نہیں ہوں، تو میں یہ خود لیو کر رہا ہوں۔